عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآية. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات محبت نالک مرتبہ پھر بھی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے انتہائی ادب نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرو. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. سارے حضرات محبت نال پڑھ گئے. برادران اسلام، واجب الاحترام قابل سب تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر معززین علاقہ شرفاء علاقہ عمائدین علاقہ خصوصاً برادر اصغر ملک محمد رضوان دیراج صاحب اور اس بابرکت محفل دی اندر جتنے بھی معزز شرکاء تشریف فرما گئے سر کرم فرما محترم جناب ملک محمد اسلم صاحب تشریف فرما گئے اور قبلہ استاد محترم بھی تشریف فرما گئے اور مقتدر علماء کرام بھی تشریف فرما گئے. سب تو پہلے کریم پروردگار دے دربار دی اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آونا مل بہنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اساں سارے واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے. آمین آکھو چاہاں. پروردگار عالم اس محفل کو بانیان محفل واسطے اور انہاں دے خاندان واسطے اور انہاں دے مرحومین واسطے سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے. اللہ تعالیٰ تہاڈے بھی والدین میرے بھی والدین واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے اور جنہاں استادہ نے اس ناچیز کو پڑھایا اللہ تعالیٰ انہاں استادہ دے درجات بھی بلند فرماوے جرے حیات زندہ اور دین متین دی خدمت دی اندر رات دن ہگ کر کے ان دے پرچار دی اندر مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے اور اپنی حفظ امان عطا فرماوے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنا مقصود نہیں، صرف چند کلمات عرض کر کے انشاءاللہ بر وقت اپنی گفتگو روک دے سا ختم کر دے سا. اے مہینہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے. توجہ ہے، آمن والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. اپنی اصلاح دی غرض نال بھی اور آپ حضرات دی معلومات دی اندر اضافے واسطے بھی اے جملے عرض بیا کرے نا. کتنا حسین اتفاق ہے کہ پچھلا مہینہ حضور دی معراج دا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ حضور دی امت دے معراج دا ہے. گزشتہ مہینے دے اندر سونے رب نے سونے پاک محبوب کو اپنے کول سڑوائے اپنے نال بلھائے ثم دنا فتدلّا
فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا دا مصداق بنا کے اللہ نے اپنے محبوب نال حال ونڈیا بھی ہے اور حضور نے حال سنے بھی ہے سنایا بھی ہے۔ کتنی دیر تک حال ونڈے دے رہ گئے، بظاہر در رات دا تھوڑا جا حصہ کے معلوم نہیں کتنے سال گزر گئے، 18 سال گزرے یا 18,000 سال گزر گئے۔ عقل مننے تے بھامے نہ مننے، انسان دی سوچ کم کرے تے بھامے نہ کرے۔ میں بالکل انتہائی سادہ جملے بیٹھا عرض کرے نا تاکہ گھر دے اندر ونجو اے دا پتہ ہوئے کہ مولوی صاحب کیا آگے۔ عقل مننے تے بھامے نہ مننے، دلیل ہوئے تے بھامے نہ ہوئے بندے دے کول، لیکن اگر قرآن منواوے تو مننا پوسی۔ تریجہ سپارہ ہے، اللہ دا کلام ہے۔ جناب حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، پاک باز بندے ہیں، فلسطین دے اندر آئے، بخت نصر آیا، ایک بستی کو تباہ دے برباد کر گیا، ختم کر گیا۔ جناب حضرت عزیر نبی ہوں جگہ دے کھڑے ہو کے، ہوں مقام دے کھڑے ہو کے انہیں ٹھڈا سا بھی کڈیا اور آکھن لگے کہ پتہ نہیں کڈن وال اے علاقہ آباد تھی سی، جینڈی بستی پوری تباہ دے برباد ہو چکی، کتنا عرصہ لگ سی، کیا کیفیت ہو سی، کیا انداز ہو سی۔ تو جناب حضرت عزیر نبی نے ٹھڈا سا بھی کڈھے اور یہ جملے بھی علین سونے رب نے اپنی حکمت کو حضرت عزیر علیہ السلام دے غالب فرمایا۔ ہوں جگہ دے بیٹھ کے لمبا سفر کر کے آندے پہ ہن، طویل پندھ کر کے آندے پہ ہن، تھکے ترٹے ہوئے آ کے بہ گئے درخت لے، اور اس نیت نال سمگے کہ کچھ دیر آرام کر گنا، بغیر مشابت اور بغیر تمثیل دے، جی میں دیہات دے اندر گزشتہ زمانے میں اندر آج تو کچھ سال پہلے سواری عام نہ ہوں دی آئی، اے بزرگوں کو پوچھ کے دیکھو جب دیہات دے اندر سفر کرنے ہن، جب تھک پویں نا کہیں درخت دے تلے چادر وچھا کے سم میں ہن، ترے لگیا واندی کسی دو بک بھر کے پانی بھی پینگ ہندے ہن اور اپنا سفر بھی جاری رکھے نے ہن۔ جناب حضرت عزیر نبی تھکے ترٹے ہوئے ہوں جگہ دے آ کے بیٹھ گئے، جملے آنکھ چکے ہیں کہ اے اللہ کدن آباد تھی سی، کیویں آباد تھی سی۔ تو جناب حضرت عزیر نبی ہوں جگہ دے ستے تو پھر کتنا عرصہ ستے رہ گئے۔ اللہ دا قرآن آدھے کہ عزیر نبی ستے ایک لمحے واسطے نہیں، 9 لمحے واسطے نہیں، بلکہ 100 سال تک ہوں جگہ دے آرام کریں دے رہے کہ 100 سال تک۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ فرمایا اے میرے عزیر اے دسا 100 سال دا عرصہ گزر گیا، اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اٹھ کے بیٹھ گئے، نہ جسم دے اندر تغیر و تبدل، نہ وجود دے اندر تبدیلی گئے، کسی قسم دی کوئی تبدیلی نہیں۔ جناب حضرت عزیر نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، سونے رب نے فرمایا اے میرا عزیر دسا دسائی کتنی دیر آرام کریں دے رہ گئے ہو؟
کتنی دیر سکتے رہ گئے ہو؟ آکھن لگے اے کریم پروردگار دن دا کچھ حصہ آرام کی تم، باقی میں بیدار ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے عزیر نبی اپنی سواری والے پاس سے غور کرو۔ ہاں جناب حضرت عزیر نبی نے اپنی سواری والے پاس سے غور فرمایا تو کیا دہ دل کہ سواری دا ہڈیاں باقی ہیں، گوشت ختم ہو چکا، وال اڑ گئے ہن، اور جڑا اپنے واسطے کھانا چاہتی ودے ہن، راشن چاہتی ودے ہن، خدا دی قسم جی میں رکھیا ہاں، جی میں تر و تازہ ہاں، بالکل بعین ہی اوہ تر و تازہ ہی رہ گیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا میرا عزیر دسا کتنی دیر آرام کرنے رہ گئے؟ جناب حضرت عزیر نے عرض کی تھی کریم پروردگار تھوڑے لمحے واسطے آرام کی تم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک لمحہ نہیں، بلکہ فرمایا میں اللہ پاک نے تک 100 سال تک ہی جگہ دے سما چھوڑے۔ قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم، قال بل لبست مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ فرمایا کہ میرے عزیر نبی دیکھو 100 سال تک ہی جگہ دے سما چھوڑے، میں تورے کو سوال کرے نا۔ عزیر نبی نے فرمایا کہ ایک لمحے واسطے آرام کی دن، سونے رب نے فرمایا میرے عزیر نبی ایک لمحہ نہ ہاوی 100 سال دا عرصہ ہاوی۔ خدا دی قسم جناب حضرت عزیر نبی ایک لمحے واسطے سمن اللہ 100 سال دا عرصہ گزار چھوڑے، سارا زمانہ تبدیل ہو گیا، سارے حالات تبدیل ہو گئے، سارے مزاج تبدیل ہو گئے، بڑے بڑے لوگ ٹر گئے، لیکن عزیر نبی اپنی ہوں جوانی دے عالم دے اندر وال بھی کالے ہیں، شباب دے عالم دے اندر نہ طبیعت دے اندر کوئی فرق آئے، نہ مزاج دے اندر کوئی فرق آئے، نہ بڑھاپے دے آثار ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا عزیر اپنی سواری کو دیکھے ہاں۔ جناب حضرت عزیر نبی نے اپنی سواری کو دیکھا تو کیا ہن ہڈیاں باقی ہن۔ عزیر نبی دے اکھر دے سامنے خالق کائنات نے حضرت عزیر نبی دی سواری دے گوشت بھی چڑھا چھوڑا، گوشت اور جوڑ کے آندہ پیا ہاں، وال بھی اور جوڑ کے آندہ پیا ہن، سواری دا ڈھانچہ تیار ہویا، سواری اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا جناب حضرت عزیر نبی کو اللہ نے اپنی قدرتی نشانی دکھاون دی خاطر 100 سال تک سما چھوڑے۔ آپ اندازہ کر جس ذات نے حضور کو آسمانہ دے آپ نے کل سنوائے وہ بظاہر ہے کلمہ ہے، حقیقت دے میں کئی ہزار سال در سا گزر توجہ ہے، قرآن ہے، تریجے سے بارے گھر میں کی قرآن پڑھ گنا ہے، تریجے سے بارے دے روجے رکو دے، بلکہ تریجے رکو دے اندر یہ سارا حال موجود ہے۔ میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا بظاہر دا رات دا تھوڑا جا حصہ ہے، لیکن حقیقت دے اندر 18 سال گزر گئے یا 18,000 سال گزر گئے۔ تو میرے بھائیوں وہ غزوت دا معراج ہے، لیکن امت دا معراج کیا ہے؟ امت دا معراج کیا ہے؟ امت دا معراج ہے کہ رب نے اون دے واسطے ایک مہینہ خاص کر چھوڑے، اس مہینے میں اندر ایک رات خاص کر چھوڑیے، جس رات کے اندر صرف اپنے رب کو تلاش کرے، اپنے رب دے پیار کو تلاش کرے، اپنے رب دی محبت کو تلاش کرے۔ آؤ چلتے ہیں ایک اللہ دے ولی دا حال سناوا چاہ توجہ ہے۔ ملک عراق، ملک عراق، عراق دا ملک ہے، توجہ نال سن سو، عراق دا ملک ہے، ہاشمی جوان ہے، ہاشمی جوان جنہاں نام موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی ہے۔ خدا دی قسم شراب و کباب دا عادی، جوانی دی عالم دے اندر حسن و جمال بھی اللہ نے رج رج عطا فرمائے، لیکن جب اللہ نے اون جوان کو ہدایت عطا فرمائی تو کہنے در یہ ہدایت ملی اور صراط مستقیم دے کیویں آیا۔ تو ایک مرتبہ محمد نے درود سنا چا، میں تے کو اللہ دے ولی دا حال سناواں۔ پڑھو چو چوانا پڑھو چا، کوئی نہیں تھی نا پڑھو چا۔ ایمان والو آؤ ذرا سنو،
خالق کائنات نے اپنے محبوب دی امت کو بھی معراج کرائے، ساری امت نہیں، جیندے دل دے اندر حضور دا پیار موجود ہے، جیندے دل دے اندر حضور دا ادب موجود ہے، جیندے دل دی دھرتی سونے پاک نبی دے پیار نال آباد ہے، حسد دا شور دل دی دھرتی دے موجود نہیں، کینے دا شور دل دی دھرتی دے موجود نہیں، بغض دا شور بھی دل دی دھرتی دے موجود نہیں، جیویں روح زمین دے مختلف ٹکڑے ہونے، کوئی سیم والا علاقہ ہوندے، کوئی شور والا علاقہ ہوندے، آمیاں جڑا شور والا علاقہ ہوئے، پانی لاؤ تاں بیکار ہے، آسمان دمی آوے تاں زمین دا او ٹکڑا بیکار ہے، دریا دے پانی لاؤ وط بھی بیکار ہے، میاں ایوے جڑ بندے دے دل دے اندر حضور دا بغض ہوئے، سونے پاک نبی دے یاران دا بغض ہوئے، ابو بکر صدیق دا بغض ہوئے، عمر عثمان و علی دا بغض ہوئے، اے دل بھی شور والا، این دل دے ہوتے حضور دی محبت دا پودا کریں پروان نہیں چڑھ سکتا، جب تک دل کو ان پلیتیاں کلو پاک نہ کرے سی، ایمان والو در سنو، امت معراج کیا ہے، خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر اپنے محبوب دے غلامہ کو دعوت دیتی ہے، دیکھو بھائی رضوان نے آج دے پروگرام واسطے لوگاں دے نال رابطہ کیتے، لوگاں کو دعوت نامے پہنچائے، لوگاں دے کول پیغام پہنچائے، میاں بلا تمثیل بلا تشبیہ، اللہ بھی اپنے محبوب دے ذریعے تیرے میرے تک پیغام پیا پہنچے دے، حضور دے کول پیغام چاہ کے آمن والا کون ہے، روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے، حضور دی ذات قرآن نازل ہوئے، اللہ پاک نے دعوت نامہ پیش کیتے، سونے رب نے تے کو بھی دعوت دیتی ہے، عالم کو بھی دعوت دیتی ہے، حاجی کو بھی دعوت دیتی ہے، غیر حاجی کو بھی دعوت دیتی ہے، اور دعوت کیا آگے اللہ دا قرآن ہے، فَمَا يَبْسَرِعُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، خالق کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آؤ گناہگاروں آؤ دوڑ کے آؤ، میں رب دے دربار دے اندر، گھر دے اندر بی بی موجود ہے، پھر بھی اے دعوت موجود ہے، گھر دا جوان سربراہ ہے، پھر بھی اے دعوت موجود ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، خالق کائنات نے
آپ دعوت نامہ پیش کیتے جڑا اے دعوت نامہ قبول کرے ناگے سمجھو اونا معراج ہوندا گے او دی عظمت ود دی گئی ہے رب دا پیار حاصل تھی دا گے ایمان والو آدھا سنو خالق کائنات نے وقت جڑی دربار دے اندر آگئے دعوت عام مل گئی ہے کافر ہل پھر بھی دعوت ہے آؤ کفر کو توبہ کر کے میں رب دی ذات ایمان گھل لاؤ میرے یاد دی ذات بھی ایمان گھل لاؤ میاں منافق پھر بھی دعوت ہے کہ دل دی پلیتی دور کرو جا دل بھی پاک ہوئے دے کردار بھی پاک ہوئے میاں کینے والا گے دعوت مل گئی ہے کہ کینہ دور کرو چا میں رب دے دربار دے اندر آؤ بسیریوں الہ مغفرت من ربکم اور رب دے دربار دے اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو اپنے گناہاں دے اقرار کر کے اپنے گناہاں دی بخشش مانگ گے میں رب نال یاری لاگھنو میں رب نال محبت والے ناطے قائم چا کرو لوگوں نے سنو ہر بندہ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا اگر اپنے اس میرا دے اندر اگر اپنے اس گناہاں والے استغفار دے اندر میاں جن دے جان بناونا چاہے یقین پیدا کرنا چاہے کہ میری توبہ قبول ہو ونجے میرے استغفار تب قبول ہو ونجے میرے گناہاں دی معافی دے اعلان ہو ونجے مت جی دے اللہ بھیجے وہ دربار دے اندر حاضری ضروری ہے جڑے راہ خود خدا آپ دکھاوے وہ راہ دے توڑ کے اپنے گناہاں دی معافی چا منگے اور رہا کیا آگے اللہ فرمے دے او کائنات دے لوگوں تسا گناہ کرے دیا اپنے کمرہ جھکا گئے وے دانی دیوان سفید ہو گئے وے براہ راست میں رب دے کول آسو مشکل پہ منجیے اوکھا کم ہو منجے ہن ایویں کرو میرے یاد دے قدمہ دے اندر حاضر ہو منجو میرے یاد کو سفارشی بناؤ جا وَلَوْ لهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فرمایا آدھا سی حضور کو کانڈ نہیں کرنی جب میرے یار تمہارے حق دے اندر اپنی سفارش کرے چا آنکھیں چا اللہ پاکا بھول گئی ہن معاف چا کر خدا دی قسم ایک مقام ایسا بھی آدھے اللہ آپ فرمے دے میرے محبوبہ ہن تو بھی معاف کر چا اللہ آپ سفارش کرے دے وقت ایک موقع آنے حضور سفارش کرے دل میاں رب دی مخلوق حضور دے غلام جب کردار دے اندر اے چیز آونجے سمجھائے کہ بندہ اپنے اندر معراج دی کیفیت دے اندر ہے اور لوگوں اگلا جملہ سن کے رکھو توبہ دی کیفیت کیا ہے توبہ عہد کے کوئل میاں اے توبہ نہیں ہوگی اور آنا جب رمضان المبارک دا مہینہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنے سی اگر میں سگریٹ سے کش لاواں سگریٹ دا بہانہ بنا کے روزے کو قضا چا کرا حکے دا بہانہ بنا کے روزے کو قضا کر چھوڑا پانی دا وارا ہوئے بہانہ بنا کے روزہ قضا کرا اوے کملا خیال پیا کرے موت آمنی ہے وقت اجل آمنے یہاں قیامت اے ادھر نہ ہو سیا اللہ شکر پینا ہم روزہ نو بھی رکھ سکیا اللہ آپ فرمے دے کائنات لوگوں یا ایوہ اللہ
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں اللہ پاک نے تمہارے واسطے روزے لازم کر چھوڑے، روزے فرض کر چھوڑے۔ مت جڑا بندہ اپنی مرضی نہ روزہ رکھے اور روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ جس وقت دے اندر حضور روزے رکھے دے گے جی میں سمجھے دے گے اور عبادت کرے سی تو پھر عبادت میں راج بنوے سی۔ کوئی بندہ میاں اپنی مرضی نال بھکھا رہ منگے، خدا دی قسم روزہ نہیں بن سکتا۔ خالی بھوک دا ہو سکتی ہے، خالی پیاس دا ہو سکتی ہے۔ میں غور کرے نا اج میرے ملک دے اندر ہر بندہ اپنی مرضی نال افطار کرے، کوئی میاں اندھیرے پہ افطار کرے، لوگ نماز پڑھ کے آندے پہ ہوئے تو انہاں دا روزہ کھلدا پیا ہوندے نا وہ یارا سنت مصطفیٰ دے خلاف ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت میاں افطار کرن دے اندر روزہ کھولن دے اندر جلدی کریں دی رہے سی، اس وجہ تک ہمیشہ غالب رہے سی۔ مسئلہ ہے قصہ کہانی نہیں، اگر ٹائم تھی کہ مسجد مولی صاحب نے اذان نہیں دیتی، اذان انتظار نہ کر، ٹائم تھی کہ یقین ہو کہ ہاں وقت ہو گیا، اذان لیٹ ہی ہو سکتی ہے، سپیکر بند ہی ہو سکتے، اذان شرط نہیں وقت توجہ ہے، اذان شرط نہیں وقت شرط ہے۔ وقت ہو کے روزہ کھول، مولوی صاحب جب دیکھنے بعد اذان ہے تو بیٹھ رہے، اذان شرط نہیں وقت شرط ہے۔ جو ہی غروب آفتاب ہوئے اور روزے افطار کرنا ویلا آوے روزہ کھول لے، سدید دشمن دی طرح بیٹھا نہ رہے کہ 20 منٹ بعد کھولے جب اندھارا تھی ونجے، یہ حضور دی سنت خلاف ہے۔ حدیث پاک سناؤں آج قصہ کہانی نہیں کیونکہ ماہ رمضان آندہ پہ دیکھو میرے بھائیو اپنی سوچ تبدیل کرو۔ زمانہ گزر گئے، واقعات اللہ ڈھیر لوگ موجود ہیں، میری کوشش ہوندی ہے سادہ سادہ گفتگو کر ونجا جن تعلق انسان دی عملی زندگی نال ہوئے، انسان دا کردار تبدیل تھی وے۔ توجہ رکھے سو حضور نے حدیث پاک سنائی، اپنے غلاموں کو بیان فرمایا، نبی دی غلاموں اپنے مقدر دے ناز کرو۔ حضور تو کو کو سمجھاون دے خاطر انبیاء دے مثال لینے، نبیوں دے مثال لینے، سناواں چاہتی سے بات ایونی مسکرا کے مرتبہ اچھی آواز نال حضور دی ذات درود و سلام دا ذرا اے نذرانہ پیش کر چا گونج آن جی گونج بغیر گونج دینا اچھی آواز سنا۔ اللہ اللہ توجہ ہے، ادب نرباس خسر فسر نہیں کرنی، جب میں جملے عرض کرنے پہ نا ان تعلق انسان دی عملی زندگی نال ہے، صرف دین کربلا تک نہیں، اگر پیچھے بھی ہے دین۔ توجہ رکھے ایمان والا آؤ ذرا سناؤ انسانیت معراج جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس دے اندر صحابہ اکرام حاضر ہوئے، آکے ایک جوان دی شکایت پہ کریں، عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا فلاں غلام ہے، آپ دا فلاں صحابی ہے، امیر و غریب و در سنو میں اپنے نبی دے صحابی کو دیکھا، میں کو اللہ دا قرآن نظر آدھے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ لوگ جنہ دے ایمان دے لکھن والا، ایمان دے مہرہ لاؤن والا میں خود خدا آپ صحابہ کرام اپنے ایک بھران دی شکایت جا کے لوگوں گلہ نہیں گلہ ہو رجید اسلام واسطے کہیں دے کول من کی حال سنامنا الگ چیز ہوں دیئے، حضور دے دربار دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا فلاں غلام ہے،
دعویٰ کریں دے کہ میں ساری زندگی روزے رکھے سا رات کی عبادت کرے سا یا رسول اللہ نہ اپنے گھر والے دا حق ادا کریں دے صرف روزے رکھے نہ رہوے دے ارادہ کریں دے کہ ساری زندگی روزے رکھے سا کہیں روزہ کرا نہ کرے سا ساری رات جا کے عبادت کرے سا حضور نے فرمایا میرے غلام میرے غلام کو میرے کول گھر کے آؤ میرے غلام کو سڑ کے آؤ بزرگوں توجہ نال سن سو حضور دا غلام آیا خدا دی قسم آئندے دو دمیاں پنچ نہا آئندے دو دا سربراہ نہا سو کے یک طرف فیصلہ جا کرے ہاں بلکہ اللہ دا قرآن سناوا خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو یاد رکھو جب تک کوئی حال پہنچے کوئی خبر مل ونجے جب تک خبر دی تصدیق نہ ہو ونجے کوئی فیصلہ نہیں کرنا اے نہ ہو کہ مدن تک شرمندگی ہو ونجے اور ذرا اللہ دا قرآن سناوا دعا مگا اللہ میری تلاوت قبول فرماوے آمین آکچا اللہ تیری میری اولاد کو نیک بناوے آمین آکھ ایمان والوں آؤ ذرا سنو اللہ دا قرآن ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو اور لوگوں گھر دے سربراہ موجود ہے خیال پیا کرے مطلب ایک پتر دا حال سن کے بے پتر دے خلاف فیصلہ پیا کرے اگر چھوٹے بھرا دے خلاف حال سن کے ان دے خلاف فیصلہ پیا کرے کملا نانا شریعت اصول ہے کہ اگر خبر آ بنے وہ خبر دی تصدیق کر وہ جوان کو سڑ کھل ان دے کلو بھی حال سن ان دے کلو بھی حال سن یک طرف فیصلہ نہ کیتے کر آئی دی عدالت یک طرف فیصلے کرے گھر دا سربراہ یک طرف فیصلے کرے عدالت میں جج ہے یک طرف فیصلہ کرے وکیل ہے یک طرف وکالت کرے رب کعبہ دی قسم اللہ دے قرآن دے بھی خلاف ہے حضور دے فرمان دے بھی خلاف ہے یہاں وجہ ہے اللہ آپ دعوت دے دے یا ایوہ الذین آمنوا إن جاءكم ایمان والو جب تواڈے کول آونے کیا آونے فاسق بنبأ گمراہ خبر آونے چلتی پھرتی اڑتی خبر آونے خبردار خیال کرائے یک طرف فیصلہ نہ کرائے بلکہ دوہاں فریقین کو سن کے ہے جرا حق دے ہوئے فیصلہ کر چھڑائے لوگوں حضور دی عدالت کو دیکھا اللہ دا قرآن نظر آنے اور دعا مگا اللہ میری تلاوت قبول فرماوے اللہ تیری اولاد کو بھی نیک بناوے اللہ تیری اولاد کو قرآن دا قاری بھی بناوے اللہ تیری آمین دی برکت دال میری اولاد کو بھی نیک بناوے بھتیجے بھانجے کو سب کو قرآن دا قاری بناوے آمین دا چاہیے تھوڑا ٹائم رہ گیا انشاءاللہ نو یہ گفتگو بند کر رہے سو توجہ رکھے سو قصہ کہانی نہیں روح نال گفتگو روح نال روح کو بیدار کر کے باسے نا اچھا ساسیا کوئی نہ کوئی حاصل کروائیں واقعات دوہرے وہ الگ چیز ہے ماہیہ سنے کر نات خان کو سنے کر عالم دا کم نہیں ماہیہ سنا عالم دا کم خضو دا فرمان سنا ہونا توجہ گئی اللہ ایمان والوں آمدن سنو سنامت قرآن حضور دی عدالت ایمان والوں آدھرا سنو حضور اے بھی دا فرما سکتے حل کے چلو میں سمجھا دے سنانا حضور نے فرمایا صدقے اور میں تصدیق کرے سا آنکھیں اس کے نیسی آکھا حضور دی ہی ادا کو دیکھا دیکھو اللہ دا قرآن نظر آدھے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
مالک کائنات نے فرمایا اساں اپنے سجن کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے سجن کو 14 طبقہ دی کائنات واسطے مجسم رحمت نبی بنا کے بھیجے، اور شجبات غیور سنی مسلمانوں، بستی دیراج دے غیور بزرگوں مسلمانوں نوجوانوں سن کے دیکھو، میں عرض کی تے کہ بندہ اپنی منمانی نال عبادت کرے، عبادت نہیں رہتی جب تک حضور دی ادا شامل نہ ہوئے، جب تک حضور دی اتباع شامل نہ ہوئے، جب تک حضور دی سنت دی کردار دے اندر نہ ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے خدا دعوت چلی دیئے، اللہ فرمائے دے خمدار خیال پہ کرائے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اے نہیں کرا کہ اے عمر میں نے مرشد پیا کریں دے، چلو میں نہیں کر چھوڑا مرشد داری منویدہ پہ میں نہیں منوا چھوڑا، مرشد دیا غیرت کو ذبح کر کے مرید دے گھر دی اندر بہ گئے، مرید دے وحر دے اندر چوکڑا مار کے بہ گئے، مرید ترتادی والا ہے، محنت مزدوری والا ہے، وہ دی بکری کھول کے ونجے پیا، گامج کھول کے ونجے پیا، نا حضور دی اتباع دے خلاف ہے، حضور دی شان دے خلاف ہے۔ اللہ آپ دعوت دے دے، وہ دعوت نامہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ توجہ ہے، جو کچھ میں آخر چانم آ گیا، اگر تیرے مقدر دی گال ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ ہر بندہ خارج بالحامل دے قابل نہیں ہوندہ، جن دی اکھ دے اندر حیاء عثمان موجود ہے نا، گھارے گھین کے آسے گھارے برکت پوسیا، جن دی اکھ یزید ورگی نگاہ موجود ہے نا، گھارے آمن دے قابل کہہ نہیں ہے، بارو بلایا کہہ۔ ہائے ہائے سمجھ غور کر، اللہ دے ولی کو گھن کیا، نیک بندے کو گھن کیا، دعا کروا، برکت پوسیا، نلون تھا بڑھن نلون تھے کو دعوت رہے، ایلون دنیوں تک بنا کہیں کوئی پانی مانگی نانا ایلون دھانی نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ جڑا غیرت نہ صدا کر ہمیں نا غیرت نہ صدا کر، غیرت ویچ کے بغیرتی خرید کرے، کلون دا کیا میں اندے کل آپ بھی بچ، اپنی اولاد کو بھی بچا، پیر ایسا تلاش کر، مرشد ایسا تلاش کر جن دے کردار جو میرے دادا مرشد حضور غزالی زمان دے کردار دی خوشبو آدھی ہوئے، خدا دی قسم ایو جو ولی تلاش کرے سا نا گھارج پیر جو رکھے سی، اللہ رحم کا نزول فرما چھوڑے سی۔ اللہ توجہ ہے، ایک مرتبہ درود پاک سنو گو بدلا دکھا جائے۔ حضور دے غلام دی معراج، حضور دی اتباع دے، میرے گفتگو دا عنوان ای ہوئے، توجہ نہ سوچو اور ثابت کرے اللہ حضور نے فرمایا صد کیا ہوں، حالانکہ دعویٰ دا سونا ہے کہ روزہ رکھنے، روزہ رب دی عبادت ہے کہ نہیں، بول دا صحیح، روزہ رب دی عبادت ہے نا، بول دا صحیح، روزہ رب دی عبادت ہے نا، رات کو کھڑے ہو کے قیام کرنا رب دی عبادت ہے نا، لیکن جب حضور دے کل خبر پہنچی کہ حضور آپ دا غلام دا اے دعویٰ ہے کہ کریں روزہ قضا نہ کرے ساں، ساری زندگی روزے رکھے ساں، ایک نیم ہی نہ چھوڑے ساں، ساری رات قیام کرے ساں، ایک لمحے واسطے سکون نہ کرے ساں، حضور نے میں صدق کیوں میں سمجھاواں در اپنے غلام دا۔ ایمان والوں آدھنا سنو، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدمت اقدس دے اندر آمن والا جوان حاضر ہوئے جن دے بارے شکایت ہو چکی ہے، حضور دلب حرکت دے اندر ہے،
زبان حرکت دے اندر آئی ای آنکھوں کہ رب دے طرفو وہی حضور دی زبان دے اپنے نگ دے اندر الفاظ جاری کریں دی پئی ہے حضور نے فرمایا میرا غلام جی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ کیا تیں اے دعویٰ کیتے کہ روزے رکھے سان ساری زندگی روزے رکھے سان کریں روزہ قضا نہ کرے سان مسلسل روزے رکھے نہ رہے سان ساری رات قیام کرے سان آقا جی میں غلام بھی تمنا ہے رب کو بھی راضی کرا مدینے والے محبوب کو بھی راضی کرا آپ دی محبت دے اندر اے دعویٰ کیتے حضور نے فرمایا میرا غلام نا نا اے نکر آخر میں بھی دا اللہ دا نبی ہاں ساری کنات کو لو آغا ساری کنات کو لو افضل ہاں اولین دا بھی سردار ہاں آخرین دا بھی سردار ہاں مرفانا لکا ذکرک اللہ نے میرے شان خود آپ بلند فرما چھوڑے حضور نے فرمایا میرا غلام میں کو دیکھے میں ہکڑی روزہ رکھے نا ہکڑی چھڑے نا ہکڑی روزہ رکھے نا ہکڑی چھڑے نا ہکڑی رکھے نا ہکڑی چھڑے نا مت رات دے کچھ حصے دے اندر عبادت کرے نا مت رات دے کچھ حصے دے اندر آرام کرے نا میرا غلام تیرے اٹھتے تیرے وجود دا بھی حق ہے تیری صحت دا بھی حق ہے تیری جن دے جان دا بھی حق ہے آخر تیرے گھر دے اندر تیرے اولاد موجود ہے تیری گھر والی موجود ہے تیرے بال بچے موجود ہیں میرا غلام انہاں دے حق کو ذبح نہ کر اور اپنے حق کو بھی ذبح نہ کر ایویں کیتا کر مہینے دے اندر 3 روزے دا رکھے گا اے رمضان دی علاوہ دی گال ہے رمضان دی علاوہ دی گال ہے مہینے دے اندر 3 روزے رکھے گا اگر تیری نیت پورے سال روزے رکھن دیے ایک روزہ رکھے سے فلہو عشر امثالھا اللہ پاک ایک دے بدلے 4 روزے دا ثواب عطا فرمائے سی اگر تو مہینے دے اندر 3 روزے رکھے سے اللہ تیری ہی روزے دا ثواب عطا فرما چھوڑے سی مت اللہ تے کو پورے سال دے روزے دا ثواب عطا فرما چھوڑے سی امیروں غریبوں میں تہاڈے کو سوال کرنا چاہنا روزہ عبادت ہے قیام بھی عبادت ہے لیکن حضور نے سمجھا چھوڑے ان جڑا بندہ حضور دے فرمان کو کنڈ کر کے عبادت کرے حضور دے فرمان کو چھوڑ کے اپنی منمانی نال عبادت کرے اللہ دی قسم ہے فرض نہ بن سکتی ہے عبادت نہیں بن سکتی عبادت اس ویلے بن سی جب یاد اتباع اندر عبادت کرے سی جب یاد اتباع اندر عبادت کرے سی یہ جملہ حضور نے وقت مثال دی تھی حضور نے کتنا پیارا انداز ہے سمجھیں دے بھی بیٹھے ہیں مثال ہی دینے مثال کے لیے ہم سیادی مثال نہیں اصلا جو مثال لینے میں یہ کیا ہے مسجد امام سمجھاوے چاہے مقتدی کو تو مقتدی پتہ کیا ہے میں سارے ابا جو ہی میں آتے ہیں دادا ہی میں آتے ہیں نا 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 دین نہ سارے داڑے دا محتاج ہے نہ سارے بابے دا محتاج ہے اصلا آپ دین دا محتاج ہے نہیں سمجھ آئی اللہ اللہ حضور نے مثال دی کینی مثال دی رج رج سونی آواز والے نبی کون ہیں جناب حضرت داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام جنہ کو اللہ نے ایڈی سونی آواز دیتے آواز و موج دکھا آپ جب زبور دی تلاوت فرماوے نا خدا دی قسم اڑتے پرندے آکے اللہ دے نبی دے قدم وچ آکے بہ ونے نا اور جناب حضرت داؤد دی زبان دو زبور دی تلاوت سن کے تے جھوم اٹھتے پرندے انسان رہ گئے پرندے اڑتے پرندے آکے قدم وچ ڈھے پوے نا اور حضرت داؤد نبی دی زبان دو زبور دی تلاوت سن کے آش کر اٹھے نا اس نبی دی اللہ دے محبوب نے مثال دی حضور نے فرمایا میرے صحابی جی یا رسول اللہ میں کہ سب تو بہترین ادا حضرت داؤد نبی دی ہے آپ ہکڑی روزہ رکھے نن مت ہکڑی چھوڑ دینے ہن مت ہکڑی روزہ رکھے نن ہکڑی چھوڑ دینے حضور نے فرمایا تیرے ہوتے تیری صحت دا بھی حق ہے تیری اولاد دا بھی حق ہے روزہ رکھ ہاں جب رمضان المبارک دیواری آونے مت روزہ قضا کرنے یاد کہنے مت روزہ نہیں چھوڑنا قضا کرنے دی اجازت نہیں رج کے روزے رکھیں 29 مہینہ ہوئے تو بھامے 30 مہینہ ہوئے یہ وجہ ہے حضور نے فرمایا جب شعبان المعظم دا مہینہ آونے چاندر نظر آونے انہیں لا یعنی وجہ نہ گزارا کرو بلکہ رمضان المبارک کی آمد استقبال واسطے اس مہینے دے اندر کثرتاً عبادت کی کرو استقبال دا مطلب ہے نہیں کہ رمضان آوے بندہ پہلے دھاد ہوگی نہیں نمیں لباس پاک نہیں اس سب چیزیں باتیں ہیں سب تو اول استقبال ہے کہ بندہ اس مہینے دے اندر کثرتاً عبادت کرے تاکہ دل رمضان المبارک واسطے تیار ہو بنے کردار بھی تیار ہو بنے دل بھی تیار ہو بنے
نوجوان جو تھی نوجوان روزہ رکھے توجہ روزہ رکھے ان شہری دے ٹائم جو آ گئے حق دا بندہ وقتی اٹھی پوے نا آخری ڈام منٹ جو اٹھی سی اتھائی منہ میں پورا صورت دھوئے سی کلولی کر کے تو اتھائی کے ساری کرنا شروع کرے اتھائی کے سامنے سی بات اٹھی کے بعد نماز پڑھ سی کہ ملا اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھی پو میں 4 رکعت نماز تہجدی پڑھے چاہ کیا تیری صحت کی کمزوری آوے سی نہیں سمجھ آئی رب آپ دعوت دے دے ہے کوئی میرے کل منگن والا سنو یار آندہ بھی رمضان المبارک آندہ بھی رمضان المبارک خدا دی قسم قصہ نہیں سننے بیٹھا یار میں اپنی قوم دی خدمت عرض بیٹھا کرنا کہ اپنی تیاری کی میں کرنی ہے آندہ بھی رمضان المبارک سحری دا کرے سے نا ہر حالت کرنی ہے بھوکے سحری نہیں کرنی بھوکے روزہ نہیں رکھنا حضور نے منع فرمایا حضور پاک نے بھوکا روزہ رکھن تو نرنیہاں روزہ رکھن تو منع فرمائے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سحری کھا دی کرو بھامیں ایک نوالا ہوئے تو بھامیں 2 نوالے ہوئے بھامیں ایک کھجور ہی کیوں نہ ہوئے سحری کھا دی کرو کیونکہ سحری دے اندر اللہ پاک نے برکت رکھ چھوڑیے اس واسطے اے بہان نہ بنایا کرو کہ وہ نیندر پیاری ہو گئی ہے چلو میں بھوک لگ دی نہیں نرنیہاں روزہ رکھے سچا نرنیہاں روزہ رکھے سے حضور دی عداد خلاف ہو سیا روزہ تھی بسیا لیکن حضور دی سنت ثواب کا نہیں مل سیا روزہ تھی ویسی لیکن حضور دی سنت ثواب نہ مل سیا سحری کھادی کر اے دیوی نہ کھامیں کہ اتنو آ بنجے اے دیوی نہ کھامیں کہ بعد نماز تو ہوشی نہ ہوئے سحری وقت اٹھی آدھا گھنٹے پہلے اٹھی وضو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ چا 4 پڑھ چا 12 تک تہجد رکعت ہیں پڑھ چا پڑھ کے روکل دعا مانگ اللہ جی میں رمضان المبارک اس میں کوئی عبادت توفیق دیتی ہے یہ میں سارا سال میں کو اپنے دربار چ آمن توفیق عطا فرما رو رو کے اپنے حق کی دعا کر اپنے مسلمان براد حق کی دعا کر ایک ہے عبادت دی چاشنی ان سلامت سے ہے کہا افطاری بھی جلدی کرنی ہے سحری آخری وقت ہے افطاری اول وقت ہے اے نہیں کرنا کہ اگر 4 بجے سحری بند تھی دیئے کہ بندہ اٹھی کے 3 بجے سحری کھا کے تو تھے کہ نیت کر کے سمجھنا اے بھی حضور دی سنت خلاف ہے آخری وقت دے اندر بالکل آخری لمحات دے اندر سحری کرنا سنت ہے کیوں تاکہ صحت صحیح رہ ونجے میرے غلام دی عبادت بھی کوئی کمی نہ آوے تو میرے بھائیو رمضان مبارک اللہ آپ دعوت دیتے سلامت قرآن آخری گال سننے میں حدیث پاک ہے ایمان والو آدھر سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دا خلاصہ سونے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں وفاداروں جان سارو ای چاکھو کہ آج دا پروگرام ماہ رمضان دے استقبال دا پروگرام ہے کیوں اللہ دے محبوب خود آپ ماہ رمضان دی آمد کلو پہلے اپنے غلام کو جمع فرما میں نا اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرما کے حضور رمضان المبارک بھی آمد حال سنے نیا حضور فرما میں نا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آمن والا مہینہ آندہ پہ بڑا بابرکت مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک رات ایسی بنا چھوڑیے جس رات عبادت 1000 مہینے دی عبادت کو افضل ہے 1000 مہینے دی عبادت کو آلہ گے آؤ دل چاندے اللہ دے قرآن سوہما جا اور رات دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر درج فرمائے دل دے اندر اس نیت نال میاں سونا کہ اللہ اپنے کلام دی برکت نال ہمیشہ اچھے عمل دی توفیق عطا فرماوے رمضان دے قدر دی بھی توفیق عطا فرماوے آمین آکھو اللہ دا قرآن اور رات کہہ رہی ہے فَمَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القدر اللہ فرمے دے لیلۃ القدر ہے اساں اس رات دے اندر آسمان دے قرآن نازل فرمائے اپنے یاد داد قرآن نازل فرمائے لوگوں تو کیا خبر لیلۃ القدر کیا چیز ہے ہاں سنتے ضرور ہو لیکن ان دی اہمیت کو واقف کہنی میں ان دی عظمت کو نہ واقف ہے لوگوں جنہیں بندہ اپنی اولاد کو سمجھے دے حالانکہ بیٹے کو پتہ ہو دے کہ اے میرا ابا ہے ابا اولاد کو سمجھے دے اپنا احساس نہیں دے آخر آدھے میرا اب میرا پترا دیکھو کیا خبر باپ کیا چیز ہو دیئے دیکھو کیا پتہ اماں کیا چیز ہو دیئے بندہ جانتا ہو دے کہ اے ابا ہے اے اماں ہے سارے اقدار جانتا ہو دے لیکن ان دے باوجود ابا اپنی اولاد دے دل دے اندر اہمیت کو اجاگر کران دی خاطر آدھے میرا پترا دیکھو کیا خبر کہ باپ کیا چیز ہے اماں کیا چیز ہے اللہ فرمے دے کائنات دے لوگوں اے آمرات کہنی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لوگوں دیکھو کیا خبر اے رات کتنی برکت والی ہے تسا اندے ادراک نہیں کر سکتے اللہ نے حکم مثال دیتی ہے اللہ فرمے دے آمرات کہنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمے دے کہ اے عظیم رات ہے ان اندر جب بندہ عبادت جا کرے یا بندہ 1000 مہینے تک عبادت کرے نہ رہ وجے مسلسل 1000 مہینے نوافل ادا کرے نہ رہ وجے عبادت کرے نہ رہ وجے لیکن حضور دا غلام اس رات کے اندر تھوڑی دیر جا کے رب کو منا گھنے ادھے ایک لمحے دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت کرو آلہ ہے وجہ کیا ہے لوگوں خود اللہ پاک نے فرمایا یہ رات ہے میرا بندہ میں رب کو منامن دی خاطر میں رب کے دربار کے اندر حاضر ہو دے میں اللہ آسمان دو فرشتہ دی کھیپ نازل کرے نا میرا بندہ روندہ بھی بیٹا ہو دے چاہے تہجد ویلا ہو دے چاہے نماز تراویح ہو دے چاہے میاں ساری رات کھڑے ہو کے قیام کرے دا کھڑا ہو دے اللہ نے فرشتے آتے کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربکم من کل امر سلام اللہ تعالیٰ فرمے دے کہ اس رات دے اندر آسمان دو فرشتے دی کھیپ نازل ہو دیے فرشتے نازل ہونے لوگوں رات دا اور محبت دا آپس دی اندر گہرا تعلق ہے اللہ اے نہیں فرمے دا کہ دن دے اندر نانا رات کو اہمیت دے چھوڑیے شب برات ہے تو رات ہے لیلۃ القدر ہے تو رات ہے میاں رات دا اور محبت دا آپس دی اندر گہرا ریلیشن ہے آپس دی اندر گہرا تعلق ہے رات محبت کرو جدا رہے محبت رات کرو جدا رہے یہاں وجہ ہے اللہ فرمے دے إِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ فرمے دے اس رات دی اندر آسمان قرآن نازل فرمایا اے قدر و قیمت والی رات ہے اس رات دی اندر فرشتے نازل ہونے اللہ چوکی دیر فرشتے نازل ہونے آخر تیرے نبی دے غلام عبادت جو کر 1 گھنٹے واسطے آنے 2 گھنٹے واسطے آنے اللہ فرمائے نانا بلکہ رات دی ابتدا کھل کھل کے صبح ہوا تک فرشتے روح زمین دے ہر میرے بندے نال مسافہ کرے دے رہے وجہ ہر میرے غلام ہر میرے نیک بندے دے نال آکے مسافہ بھی کرے دے اور حدود سکینہ بھی نازل کرے دے اللہ دے قرآن ہے میں کہ ہی حتی مطلع الفجر جب بندہ عبادت کرے دے صبح تک فرشتے ہو جائے آستے دعائیں مغفرت کرنے رحمے لوگوں اللہ دا کلام سنے لے آہر مدینے والے محبوب دا فرمان سن کے دیکھو بندہ رات کو اپنے گھر دے اندر سکتا پیا ہو دے رمضان المبارک دا مہینہ ہو دے یا ان علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو دے لوگوں ایک وظیفہ نے سیدھا پیا خبردار خیال کرائے اس وظیفے کو عام نہ سمجھائے لیکن بظاہر دا عام ہے لیکن حقیقت اندر بہت
بہت بڑا وظیفہ ہے. او وظیفہ کیا ہے؟ میاں مرشد دسایا ہوا وظیفہ نہیں, خود نبی دسایا ہوا وظیفہ ہے. حضور نے فرمایا یہ بندہ ہمیشہ باوضو رہ دے, اللہ اودو تے برکت نزول فرمائے دے. آزما کے دیکھو یہ بندہ باوضو رہ دے, دل کے اندر محبت پیدا ہوگی کہ بندہ بندے رب کے گھر کے اندر جڑا بندہ باوضو رہ دے کبھی زبان دے جھوٹ نہیں آوانے گا. جڑا بندہ باوضو رہ دے دل کے اندر بے قراری رہنے دیے کہ اذان ہوے نماز پڑھا, اذان ہوے نماز پڑھا, اذان ہوے نماز پڑھا. جڑا بندہ باوضو رہنے دے یہ اکھ دے اندر شرم و حیا پیدا ہونے قبلہ دن دی ابتدا بھی وضو نال کیتی کر. جب رات کو سمجھے رات دی ابتدا بھی وضو نال کیتی کر. مت کرے خواب کتے نظر نہ آسن, مت کرے ناگ نظر نہ آسن, کئی رچ نظر نہ آسن. تو گانے سندا سندا سمجھے, گندے فلمیں دیکھتے دیکھتے سمجھے. مت حرام نظر نہیں آمنا, حدود مدینے نظر نہیں آمنا, مت شیطان نظر آمنے, کتے تے بلے تے باکھر بلے نظر آسن. خدا دی قسم جڑا بندہ باوضو ہو کے سمجھے ذکر زبان تے جاری کر کے سمجھے یہ تو کو حرم نظر آندے یا مدینے والے مصطفیٰ تا روزہ نظر آندے. توجہ ہے اے جڑے سکولی ٹبر ہے نا, سکولی ٹبر ہے سمجھتے ہو, اے جڑے ششکے دی عمر ہے, ششکے دی عمر اے سمجھتے ہیں کہ سارے بیوقوف ہیں, اساں سیانے ہیں. ابا چپ جو کر میں نے کیا سمجھاما, چپ کر میں نے میرا پوترے بڑا تھی کہ کیا بیستہ کرا. چلو صحیح, سارے کو بیوقوف نہیں کھڑے. رات کو ستا پہ گانے لا کے سمجھے اگے تارا ہونے نا ہون بغیر تارا نہیں ہینڈ فری آ گئی ہے, کانے لائے گانے سندے سندے سمجھے. اب کیا پتا منہ دے رومال بلیٹی ودے ایویں ودے تھی یا کچھ سندا ودے. میرا ویر گال سن, کوئی بندہ دیکھے تے بھاویں نہ دیکھے, ابا دیکھے تے بھاویں نہ دیکھے, تو رضائی دی اندر لوگ کے سن یا اب دی چھانت رڈی کے بے کے لوگ کے دیکھ. کوئی بندہ دیکھے تے بھاویں نہ دیکھے. قرآن ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آگ دی خیانت کو بھی جان دے, دل دے بھیدوں کو بھی جان دے. کیا کرے سے رب دی نافرمانی کر کے. اگر اللہ تے گلولا لنگڑا پیدا کریا, بہنگا پیدا کر دے ویا, معذور پیدا کر دے, تو کیا کر گنے رب دا؟ کچھ کر سکتا ہمیں؟ کچھ نہیں کر سکتا. حیا کو ہاتھ مار, رب نال بغاوت کرے نے, رب نال بغیرتی, رب نال تو اعلان جنگ پیا کرے نے. رب تے خبردار خیال کرائے جی میں انسان دی بد کرداری زنا ہو دیئے کہ میں عقد غلط استعمال عقد زنا تے کیا سمجھے؟ تماشا ہے, دین کھیل تماشا ہے. نماز پڑھ کے بندہ جو مرضی کے اندر رہ مجھے نہیں, نماز تک دین محدود نہیں. انسان بھی اندر دین کی خیرات ہونا بھی ضروری ہے. اگر دین کی خیرات نہیں انسان نماز پڑھ دے, نمازی نہ بن سکتے, متقی نہیں بن سکتا. متقی اس پر بسی نماز پنج گھروں بھی ادا کرے, نبی دے دین دا پرچاری کے اندر رہے. نماز پڑھا بابے دی گال نہ مننا. اور ماہ رمضان جو آگے بابا بلڑا ہے, پوتر نے 8ویں روزہ جو رکھے جمعہ لیوار رکھے دے ایمین, جمعہ روزہ جو رکھے بابا بلڑا کم نہ کر سکتا. پوتر کو نہیں سیاکھا کہ میرا پوتر چلو روزہ رکھی